دوستوں، آثار قدیمہ کے ذریعے ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کی وجہ سے ہم انسان کی تاریخ کو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تاریخ میں ان تبدیلیوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں جو انسانی عمل کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ انسان کی تاریخ کے قدیم تر زمانے کو ہم شکار اور غذا جمع کرنے والا عہد کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا زمانہ قدیم پتھر کا زمانہ جو 20 لاکھ سال سے 80,000 سال تک پھیلا ہوا تھا۔ دوسرا زمانہ درمیانی پتھر کا زمانہ جو 80,000 سال سے 40,000 سال کی مدت میں پھیلا ہوا تھا۔ تیسرا زمانہ جدید پتھر کا زمانہ جو 40,000 سال سے شروع ہوتا ہے اور 10,000 سال کی مدت تک جاتا ہے۔ ان تینوں زمانوں کو ہم آپ کے سامنے 3 الگ الگ ویڈیو کے ساتھ پیش کریں گے۔ دوستوں، اس ابتدائی زمانے میں بھی انسان اکیلا نہیں رہتا تھا بلکہ وہ گروہوں اور غول کی شکل میں پھرا کرتا تھا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اکیلے آدمی کے لیے جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا جن سے وہ اکیلے میں خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ساتھ رہنے میں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے۔ غذا کی تلاش میں انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس صورت میں ہر ایک کے لیے کام کرنا ضروری تھا۔ کسی کو بغیر محنت کیے کھانا نہیں مل سکتا تھا۔ اس وقت یہ دوسرے جانوروں کی طرح گروہوں میں پھرتے تھے اور ہر وقت جو بھی ملتا اسے کھاتے رہتے تھے۔ اس وقت تک وہ زراعت اور کاشتکاری سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں یہ اندازہ تھا کہ مویشیوں کو پالا جا سکتا ہے۔ اندازاً اس وقت لوگ 20 سے 30 کے گروہ بنا کر رہا کرتے تھے۔ ابتدا میں غذا حاصل کرنے کا ذریعہ درختوں اور پودوں کے پھل، جڑیں، بیج، اخروٹ، گھونگے، نئی کونپلے، کیڑے مکوڑے اور پتے ہوا کرتے تھے۔ یہ بیر پھل جمع کر لیتے تھے اور انہیں کھا کر پیٹ بھرتے تھے۔ اس کے علاوہ غذا کے لیے ان کی دوسری دریافت پرندوں کے انڈے اور مچھلیاں تھی۔ اس سلسلے میں انسان کئی تجربات سے گزرا ہوگا کہ کون سا پھل، پودا یا بیج کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ گھومنے پھرنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ یہ درخت، پودے اور جانوروں کے انڈے کہاں ملتے ہیں اور یہ کہ مچھلیوں کو کیسے پکڑا جائے۔ دوستوں، اپنی غذا کو حاصل کرنے کا دوسرا مرحلہ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا تھا۔ شکار کے لیے ضروری تھا کہ لوگ مل کر اسے تلاش کریں اور پھر اسے پکڑیں۔ ابتدا میں یہ مشکل تھا کیونکہ اس کے پاس نہ ہتھیار تھے اور نہ اوزار۔ اسے یہ شکار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کرنا ہوتا تھا، اس لیے یہاں بھی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت تھی۔ جب اس نے بڑے جانور شکار کرنا شروع کیے تو اسے بڑی مقدار میں گوشت ملنے لگا۔ اس وجہ سے اس میں 2 عادتیں پیدا ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بھوک سے زیادہ کھاتا تھا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسے دوبارہ یہ گوشت ملے گا یا نہیں۔ دوسرے، اگر وہ گوشت کا ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے تو دوسرے گروہوں کو اس میں شریک کر لیتے تھے۔ گوشت کو بطور غذا استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھلوں اور سبزیوں کے مقابلے میں اسے اس غذا سے زیادہ توانائی ملنے لگی۔ کھانے کے بعد اسے فرصت کے لمحات بھی ملنے لگے۔ انہی لمحات میں اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا شروع کیا اور اس کے دماغ نے پتھر کے استعمال پر غور کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اس نے پتھر کے اوزار اور ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ اب اس نے اوزاروں کی مدد سے غذا حاصل کرنی شروع کر دی۔ ان کے ذریعے وہ جڑیں کھودتا، زمین کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکالتا اور جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتا۔ دوستوں، قدیم پتھر کے زمانے میں لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ یہ غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتے تھے۔ گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے یا جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وقتی طور پر غاروں یا چٹانوں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے تھے۔ چونکہ یہ ہر وقت ادھر سے ادھر جاتے رہتے تھے، اس لیے ان کے پاس بہت کم سامان ہوا کرتا تھا۔ خانہ بدوش لوگ چونکہ ایک جگہ آباد نہیں رہتے تھے، اس لیے وہ کوئی یادگار نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ صرف ان چیزوں کو رکھتے تھے جو ان کو روزمرہ کی ضروریات کے لیے لازم ہو۔ اس وجہ سے ان کے ہاں ایجادات نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا زمین سے رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا کلچر محدود ہوتا ہے۔ ان کے تجربات بھی کم ہوتے ہیں۔ ان کا رشتہ جانوروں، مویشیوں اور فطرت سے ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے قدیم پتھر کے زمانے کے لوگوں کے کیمپوں کو دریافت کیا کہ جہاں انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ ایک جگہ بڑی تعداد میں پتھر کے اوزار ملے ہیں، اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ اس جگہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ عرصہ قیام کیا۔ کچھ جگہوں پر ٹوٹے پھوٹے اوزار ملے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے استعمال کے بعد انہیں پھینک دیا تھا۔ کچھ کیمپوں سے آگ کے استعمال کا پتہ چلا ہے، اس کی نشانیاں جلی ہوئی ہڈیاں اور راکھ ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پر زیادہ رہتے تھے جہاں انہیں آسانی سے پتھر مل جایا کرتے تھے تاکہ وہ ان سے اوزار اور ہتھیار بنا سکیں۔ وہ ایسی جگہوں پر بھی زیادہ رہتے تھے کہ جہاں جنگل ہوں تاکہ جانور اور پھل وغیرہ کافی مقدار میں مل جائیں۔ دوستوں، بات کریں کہ اگر ہم اوزاروں اور ان کی ایجادات کے بارے میں غور کریں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی ایک اوزار یا ہتھیار کی ایجاد کے پیچھے انسان کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ تھا۔ اس کی ذہانت اسے عملی شکل دیتی ہے۔ جب بھی انسان کو ایجاد کرتا ہے یا کوئی نئی چیز بناتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اسے کس مقصد اور کام کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے فائدے کیا ہوں گے، اسے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نے نئے اوزار بنائے یا ان میں تبدیلی کی تو اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی۔ اس نے انسان اور سماج کو بدلا، جس سے ایک نئے زمانے کی ابتدا ہوئی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دوستوں، بالکل ابتدا میں انسان نے اپنے ہاتھوں کو بطور ہتھیار اور اوزار استعمال کیا ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس کا تجربہ بڑھا، اس نے اپنے
इर्द गिर्द के माहौल को देखा तो इससे पत्थर और दरख्तों की शाखें नजर आईं कि जिनसे इसने अपनी हिफाजत की। इसलिए इसकी पहली हैसियत औजार इस्तेमाल करने वाले की थी। बाद में इसने पत्थरों के औजार बनाए तो वो औजार बनाने वाला बन गया। शुरू में इसने पत्थरों को बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इन्हें ताकत के जरिए दूर से फेंक कर जानवरों या परिंदों को जख्मी करता था या मार डालता था, और पत्थरों को फेंक कर ही वो दरख्तों से बेर और दूसरे फल हासिल करता था। इस मरहले पर पत्थर के साथ उसकी जिस्मानी ताकत और निशानेबाजी जरूरी थी। इससे पहले कि इंसान पत्थरों को तोड़कर उन्हें औजार की शक्ल देता, उसने इन पत्थरों को इस्तेमाल किया जो कुदरती तौर पर टूटकर तेज और नोकीले हो गए थे। जब उसने इन्हें इस्तेमाल किया और इनके नताइज अच्छे निकले तो इसे ये तजर्बा हुआ कि अगर वो पत्थरों के औजार अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए तो उन्हें और ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा उसने ऐसे पत्थरों की तलाश शुरू की जिन्हें वो तराश खराश कर औजार बना सके। दोस्तों, औजारों के बनाने में इस वक्त तब्दीली आई जब वो सब्जी खोरी से शिकार की तरफ आया। शिकार की खातिर उसने कुदरती पत्थरों को काट कर और घुसा कर तेज और नोकीला बनाया। इन औजारों ने इंसान के हाथों को एक नई ताकत दी। अब वो इन औजारों की मदद से तोड़ने, काटने और टुकड़े करने लगा। माहिरीन को कदीम पत्थर के जमाने के जो औजार मिले हैं उनकी मुद्दत 20 लाख साल कबले मसीह से 10 लाख साल कबले मसीह तक की है। माहिरीन को ऐसी जगह मिली है कि जहाँ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। उन्हें एक तरह से वर्कशॉप भी कहा जा सकता है। पत्थरों से औजार बनाने का एक तरीका तो ये था कि उन्हें काट कर या घिसा कर नोकीला और तेज धार वाला किया जाए। दूसरा तरीका ये था कि पत्थर को पत्थर से मार कर इसे नोकीला या धारदार बनाया जाए। दोस्तों, माहिरीन को इस जमाने के जो औजार मिले हैं उनमें से एक तो वो हैं कि जिन्हें हाथ में पकड़कर फेंका जाता था। बाद में इसमें तब्दीली आई और इसको हाथ से पकड़ा जाने लगा और उसकी शक्ल मौजूदा दौर के हथौड़े की हो गई। अब उसे फेंकने की बजाय हाथ में मजबूती से पकड़कर शिकार पर हमला किया जाने लगा। इसे काटने और तोड़ने का काम भी लिया जाता था। तीसरी किस्म में ऐसे औजार थे कि जिनके जरिए गोश्त को टुकड़े टुकड़े किया जाता था। ये औजार एशिया और यूरोप दोनों जगहों पर मिले हैं और एक ही शक्ल और मयार के हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जानवरों का शिकार करके गोश्त तो खाने के काबिल होता था, मगर बड़े जानवरों की हड्डियां बाकी रह जाती थी। लिहाजा इंसान ने सोचा कि इन हड्डियों को भी औजार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने इनसे चाकू और कांटे की शक्ल के औजार बनाए। मजीद तजर्बे के बाद इसने हाथी दांत को भी अपने औजार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, चूंकि इंसान की गजा का सबसे बड़ा सहारा शिकार था, इसलिए इसकी कोशिश थी कि ऐसे औजार और हथियार बनाए कि जिनसे शिकार करने में आसानी हो। खासतौर से बड़े जानवरों को शिकार करना मुश्किल काम था। जब वो इन हथियारों के साथ इनके करीब जाता तो जानवर भी अपनी हिफाजत के लिए इस पर हमला कर देते। लिहाजा उसके दिमाग में ये आया कि अगर एक लंबी लकड़ी लेकर उसके सिरे पर नोकीला पत्थर या नोकीली हड्डी बांध दी जाए तो दूर से शिकार पर हमला किया जा सकता है। इसके नतीजे में इसने नेजा या भाला बनाया। माहिरीन के मुताबिक इसने इंसान के हाथ को और ज्यादा लंबा कर दिया। पहले की तरह इसे दूर से फेंक कर निहत्था नहीं हो जाता था। दोस्तों, ये थी इंसान के पत्थर के जमाने की मुख्तसर सी दास्तान। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी जमाने को हम अगली वीडियो में मुकम्मल जरूर करेंगे और बात करेंगे कि इंसान ने जुबान कैसे सीखी और आग किस तरह पैदा की। गुजारिश है कि जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में पत्थर के जमाने के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।